معزز سامعین، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پچھلے ہفتے ختم ہوا تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا خوشبو لگا کے جاؤ۔ الغرض اللہ نے ایک تو ہدایات یہ دیں جن پہ انسان کی جسمانی زندگی موقوف تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، رسالت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اس پہ ایمان لانا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس بات سے منع بھی کر دیا کہ دیکھو کوئی شخص کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ انسانی آبادی بڑھنے لگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس زمین کے قرۂ ارض کے کس حصے میں بھیجے گئے تھے؟ یہ ساری مباحث آگے کی ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نقل کیا۔ لیکن قرآن میں بتاتا ہے کہ جب ان کی اولاد بڑھی اور پھیلنے لگے اور پھولنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اللہ کے لیے نظر پیش کریں۔ اللہ کے لیے نظر پیش کرنا، اس کی آسان سی مثال ایسے سمجھیے کہ نظر دو معنی میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظر شرعی اور ایک نظر ہوتی ہے لغوی۔ ان دونوں میں فرق بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کو نظر پیش کریں۔ اس کی ہلکی سی مثال آپ دیکھیں کہ دنیا میں صدر، وزیر اعظم، بادشاہ جب اپنے اپنے عہدوں کو سنبھالتے ہیں تو ان کے سب آرڈینیٹس، ان کے چھوٹے، خاندان میں چھوٹے، عہدے میں چھوٹے، اپنی خوشی کے ساتھ اس تحفے کے مبارکباد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ مثلا کوئی مٹھائی لیے چلا آ رہا ہے، کوئی آدمی پھل خرید لیتا ہے، کوئی آدمی بادشاہ کو ہیرا پیش کرتا ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی لے آتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے اس عہدے اور طاقت کی جو اس کے پاس اب آئی۔ ایسے ہی اللہ یہ چاہتا ہے، اور ادب اور احترام بھی یہی ہے کہ اللہ کی شہنشاہیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت اور طاقت، اس کی محبت، اس کے ساتھ تعلق، اس کی علو مرتبت، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی بڑی محبت سے اپنے رب کے حضور نظر پیش کرتا ہے، اپنے رب کے حضور کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے سامنے نظر پیش کرنا۔ اسی لیے عرف کی نظر اور شریعت کی نظر میں فرق ہے۔ عرف کی نظر جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن شریعت جہاں نظر کا کہتی ہے وہ ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کے گھر گیا اور مبارکباد دی کہ صاحب آپ کو یہ عہدہ ملا ہے اور ہم آپ کے گھر حاضر ہوئے، زبانی مبارکباد دی، کچھ نہیں لے کے گیا، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آدمی کوئی چیز لے جاتا ہے تو بہت اچھی بات کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کے حضور میں نظر پیش کرنا، اس کی شان کو دیکھتے ہوئے، یہ کبھی کبھی عرفی نظر ہوتی ہے، لغت کی نظر ہوتی ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور کہتا ہے اے رب میں تیری نظر پیش کرتا ہوں، یہ تیری عبادت ہے۔ یہ جو اس خوشی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، یہ ہے نظر جو اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، حالانکہ اللہ نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ اٹھو اور 2 نفل پڑھو۔ آپ کو تنخواہ ملی اور آپ اس میں سے 100 کا نوٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جس مالک نے اتنی مہربانی کی ہے، کیوں نہ میں اس کی راہ میں صدقہ کروں، اور کسی غریب آدمی کو دے دیا، کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت پوری کر دی۔ یہ وہ نظر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے ضروری قرار نہیں دی تھی، لیکن آپ نے دوسرے لفظوں میں اعتراف کیا کہ اے میرے مالک، یہ جو پیسہ آج میرے ہاتھ میں آیا ہے، یہ در حقیقت تیری مہربانی ہے، یہ در حقیقت تیرا ہی مال ہے، اور اللہ میری طرف سے اس صدقے کو، اس نظر کو قبول کر۔ یہ وہ نظر ہے جو اللہ نے واجب نہیں قرار دی تھی، لیکن اس انسان نے کیا، اور اللہ اسی کے متعلق کہتا ہے ایک جگہ پہ قرآن کریم میں
کہ میرے بندے تو وہ ہیں کہ یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی نظر پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں، اور یخافون، اور ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے جس میں شر، جس میں سختیاں پھیل جائیں گی۔ اس دن کا خوف انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور ہماری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ہماری مخلوق کے کام آتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نظر پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور، صدقہ، خیرات، عبادت، نماز، نفل، عمرہ، بسا اوقات حج، شرعی نظر، عرفی نظر، اور پھر اس کے بعد یہ نظر پیش کرنا۔ اللہ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانا کھلانے کے بعد وہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں، میں اتنا بھی روادار نہیں ہوں کہ اس سارا کھانا کھلانے کے بعد آپ سے یہ بھی کہوں کہ میرا شکریہ ادا کر کے جاؤ۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں نے یہ کھانا اللہ کے لیے کھلایا ہے، اس لیے نہیں کھلایا کہ میرے اپنے نفس میں کچھ رعونت پیدا ہو کہ لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس کھانے کے پیسے، نہ جو آج کھانا کھلایا ہے کل جتلا کر احسان کرنا ہے، اور نہ آپ سے شکریہ مطلوب ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ لقاہم نظرۃ وسرورا، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت میں ملے گا بہت خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے نظر پیش کی تھی اللہ کے حضور۔ تو انسانوں کو حکم ہوا کہ وہ نظر پیش کریں۔ اللہ نے طریقہ سکھایا کہ تم کیسے عبادت کر سکتے ہو، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے نظر پیش کی، اور نظر کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز بھی خدا کے حضور پیش کرنا ہوتی تھی وہ اپنے شہر، بستی، سب سے بلند مقام پر اسے جا کر رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اسے آ کر جلا دیتی تھی، اور بجلی کا جلا دینا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا، اور جس نظر کو اللہ قبول نہیں کرتا تھا آسمان سے بجلی نہیں آیا کرتی۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے کہا کہ اگر تم واقعی خدا کے نبی ہوتے تو تمہارے لیے آسمان سے بجلی آتی اور جو نظر ہے اس کو جلا دیتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم لوگ خود ہی ذبح کرتے ہو، خود ہی کھا بھی لیتے ہو، اللہ کے لیے کون سی نظر ہوئی؟ تو اللہ تعالی نے اس اعتراض کا بہت خوبصورت اور عقلی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ مجھے اسی وجہ سے نہیں مان رہے نا کہ آسمان سے بجلی نہیں آتی، تو مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے آسمان سے بجلی آیا کرتی تھی، کیا تم نے ان کی نبوت کو مان لیا تھا؟ اس وقت پھر ان کا انکار کیوں کرتے تھے؟ وہاں کیا تمہیں علت پیش آ گئی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ بجلی آنا نہ آنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اپنے نفس کے بگاڑ کا ہے اور اپنی ضد کا ہے کہ حق سامنے آ جائے، اس کے باوجود آدمی اپنے زوم باطل کو اپنا معبود بنائے اور اس کی ایسی اتباع کی جائے جس طرح کے حقیقتاً اللہ کی اتباع ہونی چاہیے تھی اور اس کے احکامات کو مانا جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ ایک کی نظر قبول ہوئی اور اس کے بھائی نے اسے کہا لأقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے اور اپنے گناہ سب سمیٹ کے اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے۔ اور انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ نے منع کر دیا تھا کہ کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کرے گا، اللہ جانے اور مجرم جانے، اور کسی طرح کا کوئی حکم ایسا نہیں تھا کہ انسان انسانوں کو سزا دے سکے۔
چنانچہ